ہم لوگ کا شمار یہ تیسری قسم کے بچے میں ہوتا ہے, سمجھ رہے. اللہ میاں نے ہمیں بھیجا, ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے. ایک کام اللہ نے ذمے میں لگایا کہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں, اور پھر زاد راہ بھی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو خرچہ پانی چاہیے تھا وہ بھی تھوڑا نہیں بے تحاشا دے دیا اللہ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ منزل کیا بتائی؟ منزل بتائی کہ دیکھو تمہارے والد آدم علیہ السلام تھے جن کو میں نے جنت کے لیے بنایا تھا. کس کام کے لیے بنایا تھا ان کو؟ جنت کے لیے بنایا تھا. اور تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا انسان کو. پھر اللہ نے ہمیں واقعہ سنایا کہ بنایا تھا جنت کے لیے, لیکن شیطان نے گڑبڑ کر دی. جا کے حسد اور جیلسی میں آ کے شیطان نے قسم اٹھائی کہ میں اس آدم کو جنت سے نکلواؤں گا اور پوری انسانیت کو جنت میں جانے سے روکوں گا. تو اللہ میاں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا کہ شیطان نے قسم اٹھائی. پھر اللہ نے بتایا کہ خالی پیلی کی قسمیں نہیں تھیں, بلکہ شیطان جس دن سے آدم جنت میں گئے اسی دن سے ان کو جنت سے نکالنے کی تدبیریں بھی شیطان نے شروع کر دی, اور بالآخر جنت سے نکلوا دیا. آدم علیہ السلام کو افسوس ہوا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم ساری جنت تیرے لیے, اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان نے آ کے کیا پٹی پڑھائی؟ شیطان بولنے لگا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. اے آدم اللہ نے جو اس خاص درخت سے روکا ہے لگتا ہے اسی میں کوئی خاص چیز ہے, باقیوں میں وہ بات نہیں ہے, اس میں کچھ ہے ایسا, حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں, بس اللہ کی طرف سے آزمائش تھی, یہ درخت نہیں کھانا. شیطان نے کہا کہ اصل میں ایکچولی بات یہ ہے اس میں کچھ ایسی چیز ہے, ایسے کچھ اس کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے ڈال دی ہیں کہ جب وہ آپ کھاؤ گے نا تو موت آپ پہ کبھی بھی نہیں آئے گی, اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان پہ موت آئے. تو اللہ میاں نے اس لیے منع کیا ہے آپ یہ درخت نہیں کھانا کہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے کا ذریعہ بنے گا. یہ درخت ایسا ورغلایا آدم علیہ السلام نے جا کے اس درخت سے کھا لیا. جیسے ہی کھایا ہے ہمیشہ کی زندگی تو کیا ملتی, جو لباس تھا وہ بھی گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم اور حوا دونوں مل کے اپنے جسم پہ پتے ڈھانپنے لگے. دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, پھر بھی جنت میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں. اس میں بھی اشارہ ہے کہ لباس پہننا یہ انسان کی نیچر ہے, بغیر لباس کے رہنا یہ انسان کی نیچر بولو نہیں ہے. حیاتی ہے. کسی کو چڈی بنیان میں پہنتے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھو, بولو کچھ شرم کر, کچھ حیا کر. یہ ماڈرنزم نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے. جتنا ماڈرن ہوگا اتنا لباس مختصر. کوئی پراپر ڈریس میں لڑکی جا رہی ہے, لوگ سمجھیں غریب خاندان کی, لگ رہا ہے گندے نالے پہ رہتی ہے, کہیں نالے والے پہ کہیں ان کا گھر ہوگا, جھگی میں رہتی ہوگی. اور جتنے کپڑے مختصر اتنی ایجوکیٹڈ. اور یہ تعلیم آج کیا کر رہی ہے, جتنی لڑکی پڑھی لکھی ہوتی جائے گی اس کے کپڑے اتنے مختصر. میٹرک میں شلوار قمیص تھی, انٹر کر لیا اب چست کپڑے. اگر وہ بیچلر ہو گئی ہے تو سلیو لیس, اور اگر وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اس نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے لڑکی نے, یہ ڈاکٹر بن گئی, تو اب اسکرٹ پہ آ جائے گی. وہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں.
تو آدم علیہ السلام کے نا واقعے میں ایک ایک پہلو میں ہمارے لیے اسباق ہیں کہ ہمارے والد اور والدہ بے لباس نہیں تھے. بغیر لباس کے ہونا نیچرل نہیں ہے, با لباس ہونا نیچرل ہے. کیونکہ آج ایسے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں, کہتے ہیں انسان تو بغیر لباس کے دنیا میں آیا ہے, لباس تو بعد میں ایجاد ہوا ہے. لباس جو ہے نا وہ کہتے ہیں بعد میں ایجاد ہوا ہے, شروع میں تو انسان جنگلی تھا, بغیر کپڑوں کے گھومتا تھا. غلط ہے, 100% غلط ہے. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے انسان جب دنیا میں آیا ہے آدم علیہ السلام تو لباس کے ساتھ آئے ہیں, اور جنت میں بھی کیسے تھے؟ لباس کے ساتھ تھے. تو اس لیے پراپر ڈریس پہنا کرو. سمجھتے ہو اگر آپ آدم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہو, لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کلچر ہے, تو ہمارا کلچر تو باپ دادا سے چلتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کلچر کس سے چلتا ہے؟ باپ دادا سے. تو ہمارے ابا تو آدم علیہ السلام ہے, ان کا کلچر پورے کپڑے پہننا تھا. یہ انگریزوں کا کلچر ہے آدھے کپڑے, یہ ابا سے ہٹ گئے ہیں. ابا کی جو نیچر تھی اس سے کیا ہو گئے ہیں, یہ لوگ ہٹ گئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا. قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو فوراً غلطی کا احساس ہو گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا, اگر تو نے ہماری غلطی کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا, ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو معاف کر دے, ہم آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اجتباہ ربہ, رب نے معاف کر دیا. اور صرف معاف نہیں کیا, آدم کا اپنے رب کے ساتھ, ہمارے ابو کا, ہمارے والد کا اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ جیسا گناہ سے پہلے تھا, توبہ کے بعد بالکل ویسا ہی رشتہ قائم ہو گیا, مقرب بنا دیا اپنا دوبارہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے وہ تو میں ابھی بتاتا ہوں, درمیان میں تھوڑے ٹیکنیکل پوائنٹ بھی آتے رہتے ہیں نا, وہ بھی قیام و طعام کے طور پہ میں پارسل کر دیتا ہوں. پارسل کا خاص انتظام ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا بھائی ہمارے یہاں پارسل کا بھی انتظام ہے, لکھا ہوتا ہے ریڈیو پہ. تو جو میرا اصل ٹاپک ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بٹن دبا کے پاز کرتے ہیں, درمیان میں 2-3 پوائنٹ کی باتیں. وہ پوائنٹ کی بات یہ دیکھو, غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کیا غلطی ہوئی تھی؟ شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا. شیطان نے کیا کہا؟ میں نہیں کروں گا. آدم علیہ السلام کو کہا یہ درخت سے مت کھانا, آدم نے کیا کیا؟ کھا لیا. دونوں سے غلطی ہو گئی نا. لیکن شیطان کا فالٹ یہ نہیں تھا کہ غلطی ہو گئی, یہ تو آدم سے بھی ہوئی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے. غلطی ہے, انسان بشر یا کوئی بھی جس میں خواہشات ہوں اس سے خطا ہو سکتی ہے. خواہشات انسان کو پتہ نہیں کیا چرس پی رہے ہیں لوگ بیٹھ کے, تو خواہشات ہی تو کروانی ہے نا ان سے یہ کام. گڑبڑ یہ ہوئی کہ جب شیطان کو پتہ چل گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے, آدم کو بھی پتہ چل گیا. کیسے پتہ چلا؟ فوراً جنت کا لباس اللہ نے چھین لیا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا نہیں کہ اللہ کیا تو ناراض ہوا اس غلطی پہ؟ نہ, فوراً سمجھ گئے کہ ہم سے کیا ہوئی ہے غلطی, اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے چھینا, اللہ ناراض ہو گیا. شیطان کو جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, شیطان نے کیا کہا؟ میں